السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آیت 139 سے ابتدا کریں گے. پہلے لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور لا نہ تہنو سست ہو جاؤ، بے دل ہو جاؤ، یعنی تم سستی مت کرو، سست نہ ہو جاؤ. وہ نہ یہینو سے اور وہ نن اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے کام یا بدن میں کمزور یا سست ہو جانا. و اور لا نہ تحزنو اور نہ غم کرو، نہ حزن کرو، نہ تم غم کھاؤ. حزن اس کا مصدر ہے، حزانون اس کا روٹ ورڈ ہے. و اور تم ہی اعلونا، اعلیٰ کی جمع ہے اعلونا، اس کا معنی ہوتا ہے غالب، بلند مرتبہ. ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، مؤمن کی جمع مؤمنین مومن. با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. آیت 140 ان اگر یمسسکم لگا ہے، پہنچا ہے تمہیں، کم جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر، تم حاضر کے لیے، قرحن کوئی زخم. قاف را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ظاہری زخم کو زیادہ تر کہا جاتا ہے. قرحن کوئی زخم، فقد تو یا پس یا تحقیق. مسا میم سین، سین اس کا روٹ ورڈ ہے، لگ چکا ہے، پہنچا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا یمسسکم، یہاں ہے مسا. مسل قوما ان لوگوں کو بھی پہنچ چکا ہے، لگ چکا ہے. قرحن زخم، مثلہ ایسا ہی. مثل کا معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے ملتا جلتا. و اور تل کا یہ ایام دن ہے، یوم کی جمع نداولھا ہم گردش کرتے رہتے ہیں، ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو. دال و لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور مداولہ یہ اس کا مصدر ہے. بین درمیان، ناس لوگوں کے. ناس بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. و اور لیعلم تاکہ جان لیں، اور جانتا تو اللہ ہے، لمحہ لمحہ جانتا ہے، پیدائش سے قبل بھی وہ جانتا ہے، لیکن یہاں واضح جو مقصد ہے وہ ہے ممیز کرنا. اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے، پرومیننٹ کر دے تم لوگوں کو. الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے. و اور یتخذا اور بنائے، منکم تم میں سے، شہداء گواہ. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں، یحب پسند کرتا یا پسند کرے گا. یہ دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں. ہا بابا اس کا روٹ ورڈ ہے. ظالمین ظالم کی جمع بے انصافوں یا ظالموں کو. ظالم میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کی صورت میں، خواہ زیادتی کر کے، یا اسے اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر. ظلم کی بہت ساری اقسام میں، بندوں پر ظلم، اللہ پر، اور اسی طرح اپنی ذات پر وغیرہ وغیرہ. با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں لگ چکی ہے تمہاری دشمن قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہیں لوگوں میں.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے یا بنا لے تم میں سے کچھ شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ آیت 141، وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ خالص کر دے، تاکہ صاف کر دے۔ تمحیص اس کا مصدر ہے باب تفعیل سے، میم ہا صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اس لیے کہ پاک کر دے یا خالص کر دے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، ویمحق، اور نابود کر دے، تاکہ مٹا دے۔ میم ہا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی گھٹنے اور کم ہونے کے ہیں، اور اسی طرح قمری مہینے کی جو آخری راتیں ان کو بھی المحاق کہا جاتا ہے، جن میں چاند نمودار نہیں ہوتا، اور انتحقہ کے معنی ہوتے ہیں کم ہونا، مٹ جانا، اور محقہ کے معنی کسی چیز کو کم کرنے یا اس سے برکت کو ختم کرنے کے ہیں۔ اور یمحق کا معنی ہوا نابود کر دے، مٹا دے، ختم کر دے۔ کن کو؟ کافرین، کافر کی جمع کافروں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اکبر، کن کو نکھار دے؟ ایمان جو لائے ہیں ان کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ وضاحت کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جس میں کریم رب نے فرمایا، دہرا لیتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے احوال تھے کہ ان پر غور کرو، اور جب تم گزری امتوں کے احوال پر غور کرو گے تو تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ بعض اوقات باطل قوتوں کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، لیکن انجام کار وہ کیا ہوتے ہیں؟ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور حق پرست غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر جنگ احد میں وقتی طور پر کفار مکہ کو غلبہ حاصل ہو گیا تو تم دیکھو اس سے چنداں پریشان نہیں ہو، تم پریشان نہیں ہو، تم گھبراؤ مت۔ کتنا میٹھا انداز ہے کریم رب کا، بالآخر تم ہی کو غلبہ ہوگا، کیونکہ دہن کے معنی ہم نے پڑھے تھے نا، کمزوری، اور یعنی تم جہاد کرنے سے کمزوری نہ دکھاؤ اور ہمت نہ ہارو۔ کس انداز سے اللہ حوصلہ بڑھا رہا ہے، اور کریم رب فرما رہے کہ اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس میں لمحہ فکریہ ہے، آپ سب اپنا محاسبہ کیجئے۔ اور ان آیات میں غلبہ سے مراد غلبہ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، اور برہان کا غلبہ جیسے ہوتا ہے یا مرتبے کا غلبہ، اگر تم ایمان کامل پر تم پکے ہو اور اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو۔ ذرا اپنے ارد گرد بھی دیکھیے تو کیا فرمایا، تو کفار کے خلاف معرکہ آرائیوں میں تم ہی فتح یاب ہوگے، تم ہی کامران ہوگے۔ جیسے جنگ احد کے بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کو عہد رسالت میں کتنی کامیابیاں ملی، صحابہ کرام نے دیکھے کس انداز میں کفار پر غلبہ حاصل کیا، کتنی کامیابی ہوئی۔ بنی امیہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی تھی مسلمانوں کی حکومت، 3 براعظموں تک تو پہنچ چکی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا، مسلمان تن آسان ہو گئے، تائیس پسند ہو گئے۔ پھر اس سے بڑا ظلم جو ہوا وہ باہمی لڑائیوں میں پڑ گئے، اور اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہوا کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار ہوئے، اور ایمان کامل پر قائم رہنے کا معیار برقرار نہ رکھ سکے، تو پھر انہیں کیا ملا؟ ناکامی، ذلت، پریشانی ملی تھی۔ تو یہاں پہ یعنی پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کو جو سامنا کرنا پڑا، پھر دوسرا معنی دلیل اور برہان کا غلبہ ہے۔ اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں اگرچہ مادی اعتبار سے مسلمان کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں، کبھی کفار غالب آ جاتے ہیں، تو یعنی مسلمان دینی لحاظ سے باطل دینوں کے مقابلے میں دلیل اور برہان کے اعتبار سے غالب ہیں۔ یہ میں تھوڑی وضاحت کر دوں، جیسے یہودیت اور عیسائیت وہ بھی اپنی اصلی صورت میں نہیں ہیں،
پھر اس کا ایک ٹائم تھا، ایک لمیٹڈ ٹائم تھا، اور ابھی اسلام ہی سچا اور حق دین ہے، اور ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں بھی اور اپنے عقائد میں بھی بہت زیادہ تبدیلی کر دی. یہ تو ضمناً عرض تھا. بہرحال ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس جو دلائل ہیں وہ سارے کے سارے حق پر مبنی ہیں. اور دیکھا جائے تو ابھی عیسائیوں کی تعداد زیادہ، داہریوں کی، بت پرستوں کی، لیکن ان سب کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو خدائے واحد کا عقیدہ ہے نا، دلیل کے اعتبار سے سب پر غالب ہے. جیسے آپ ایم اے میں بھی ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے تقابل ادیان، وہاں بھی آپ سارا ریڈ کریں تو آپ کو سمجھ جائے گی. اسی طرح ایک دہریے نے مختلف خداؤں کے بارے میں لکھا، اس کے ساتھ کسی اور نے بھی تعاون کیا اور ان ساروں نے مل کے کہا کہ جو ساری دنیا میں دہریوں کا نہیں نا عقیدہ اللہ کے بارے میں، نہیں تو اور کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو مانتے ہیں. کوئی ہے طریقہ غلط، کوئی 3 خداؤں کو مانتا ہے، بڑا اللہ جی کو مانتے ہیں، اسی طرح بتوں کو مانتے ہیں، اور کوئی بڑا، سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. ہے یہ غلط عقائد، لیکن بہرحال یہ اللہ کا تصور موجود ہے. تو ان ساروں نے مل کے جب ریسرچ کی تھی تو فائنل ریزلٹ جو نکالا کہ اس کے اوپر پوری بک ہے انگلش میں، کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ توحید ہے سب سے زیادہ خوبصورت عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایک خدا ہے. اور اگر اس کے ماننے والے جو انہوں نے ریزلٹ نکالا، اس کے ماننے والے اگر سارے قوانین بنانے چھوڑ دیں، محض عقیدہ توحید کو اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر پختہ کر لیں تو ان کے اندر جرم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. تو کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ پیارا ہے. آیت 140 میں کریم رب تقابل کر کے سمجھا رہا ہے کہ جنگ احد میں اگر آپ کو زخم بھی ملے ہیں، شہداء بھی ہو گئے ہیں، نقصان بھی بہت ہوا، لیکن جنگ بدر میں تو تمہارے دشمنوں کا اس سے زیادہ نقصان ہوا تھا. جنگ تو گویا ڈول کی طرح ہے. ڈول سمجھتے ہیں نا، جس سے پانی نکالا جاتا ہے، پہلے لوگ نکالا کرتے تھے کنووں کے اندر سے، تو وہ کبھی ایک ہاتھ میں آتی ہے اور کبھی دوسرے ہاتھ میں وہ ڈول آتا ہے. تو ایک دن تمہارا ہے، دوسرا ان کا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی دن حق کا غلبہ ہوتا ہے، کسی دن باطل کا بظاہر، اور حق اور باطل کے درمیان اس طرح ایام گردش کرتے رہتے ہیں. اور اسی گردش ایام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے. جو اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو نچھاور کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو موت کے بعد حیات بھی عطا فرماتا ہے، اور شہداء کی زندگی بھی بڑی پیاری. فرمایا شہداء کو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ بہت ساری آیات میں آپ پڑھ چکے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید آپ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، یا جس مسلمان کو ظلماً قتل کیا جائے اس کو بھی کہتے ہیں. اور ان دونوں کا شرعی حکم ضمناً بتا دیتی ہوں کہ اگر یہ کسی حادثے میں جان بحق ہو جائیں اور کسی علاج اور دوا دارو کی نوبت نہ آئے تو ان کی نماز جنازہ تو پڑھی جاتی ہے، لیکن غسل نہیں دیا جاتا، نہ ہی کفن پہنایا جائے گا. ان کو اسی طرح دفن کر دیا جاتا ہے. اور اگر یہ مارکا وغیرہ میں زخمی ہو کر آئیں اور علاج کے بعد جان بحق ہو جائیں تو پھر ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے اور کفن بھی پہنایا جاتا ہے. پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جیسے ڈوب کر مر جائے، جل کر مر جائے، یا اس طرح بیماریوں والے ہوں تو ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے. ان کا بھی بڑا مقام ہے. آیت 141 میں اس میں محض کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی تنقیہ کسی چیز کو پاک اور صاف کرنے کا، اور محق کا معنی بتایا تھا کمی کرنا یا کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فتح اور شکست کو گردش دیتا رہتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر آیت 141 میں مسلمانوں کے لیے یمحصا یعنی پاک کر دے، خالص دے کا ورڈ پڑا تھا، اور یمحقا
کفار کے لیے یعنی کفار کو مٹا دے۔ یہاں کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت اصل میں بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں، جبکہ مسلمان جن کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ ساری آیات کو 2-3 دفعہ جب آپ سنیں گے تو اس کے اندر بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ ان کے جو لفظی معنی ہے با محاورہ آپ پڑھیں گے تو اس کا سارا مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، لیکن میں ایک صرف بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ کیا کہہ رہے کہ ان چیزوں سے آپ سبق حاصل کرو، جنگ احد، جنگ بدر کے جو واقعات ہیں ان سے، اور پھر کہا کہ اگر کوئی ناکامی کسی بھی ٹائم مل جائے تو اسی کا رونا نہ روتے رہا کرو۔ میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں، اس ٹائم یہ ہوا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ بھائی اس نے کہہ کے تو بات ختم کر دی تھی، آپ نے تو اپنی زندگی کو اس سے بھر کے رکھ دیا۔ اس طرح ناکامی میں وہ جا رہا ہے، یہ جس نے آپ کے اوپر زیادتی کی وہ جا رہا ہے۔ ابھی اس نے تو کی، وہ چلا گیا، ابھی زیادتی آپ اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ناکامی ملے، اگر پریشانی ملے، اگر غم ملے تو یہ نہیں کہ اسی غم میں آپ رونا روتے رہو اور سستی اور بے دلی کا مظاہرہ کرو اور کامیابیوں کی طرف آپ نہ جاؤ۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ غم آیا، اب دیکھو کوئی بندہ مر بھی جاتا ہے تو اس کا بھی کتنا حکم ہے، 3 دن آپ اس کا غم کر سکتے ہو، لیکن اگر جس کا شوہر فوت ہو جاتے اس کے بھی لمیٹڈ ٹائم بتایا، ساری زندگی رونے کا نہیں بتایا گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب اپنا کوئی چلا جاتا ہے اس کا غم ساری زندگی رہتا ہے، یاد بھی آتا ہے، اسی طرح شوہروں کی بھی یاد آتی ہے، سب اپنی جگہ بجا، لیکن اسی غم میں روتے رہنا، ترقی کی جانب نہ بڑھنا، اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ یہ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر ہمارے چلے گئے تو ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے ادھر ہی۔ ایک حکمران کا نام آپ نے بتانا ہے، 12 میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 6 دفعہ ان کو ناکامی ہوئی تھی، حوصلہ انہوں نے نہیں ہارا تھا، بار بار نئے جذبے، نئے جوش کے ساتھ وہ حملہ آور ہوتے تھے، لیکن مد مقابل دشمن زیادہ پاورفل تھا ہر لحاظ سے مراد کہ ظاہری جو ساز و سامان ہوتا ہے اس لحاظ سے۔ اب وہ ابھی پریشان ہو کے لیٹے ہوئے تھے، غور و فکر کر رہے تھے۔ غور و فکر کرنے والوں کو کوئی نہ کوئی راہ ضرور مل جاتی ہے۔ انہوں نے ایک چیونٹی دیکھی، دیکھیں مالک جن لوگوں کو سمجھانا جاتا ہے نا ان کے لیے اسباب بھی ایسے پیدا کرتا ہے۔ سامنے چیونٹی دیکھی جو اوپر چڑھتی ہے اور پھر گر جاتی ہے۔ ان کو یہ بات حیرانگی کی طرف لے کے جائے اور وہ سوچنے لگے اور وہ کاؤنٹ کرنے لگے۔ اب وہ دیکھیں چھوٹی سی چیونٹی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 6ٹھی دفعہ وہ گرتی ہے، لیکن 7ویں دفعہ وہ اپنی منزل کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ تو یہ فوراً اٹھ کھڑے ہو کہا کہ اگر یہ چھوٹی سی چیونٹی ہمت نہیں ہارتی تو میں کیوں ہمت ہاروں؟ اللہ نے تو ہمیں اپنا نائب بنایا ہے۔ تو مثال دینے کا مدعا یہ ہے کہ آپ نہ تانے دیا کرو، کسی کو اگر ناکامی مل جاتی تو تانے دے دے کہ اس بندے کو اٹھنے نہیں دیتے کوئی۔ یہ بھی میری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں۔ اگر کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو حوصلہ دے، ہو سکتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے ہم نے اسے غلط سبجیکٹ چوز کر کے دے دیا ہو، تو بار بار جب اس کو کریں گے تو وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کو ابتدا میں کامیابیاں نہیں ہوتی، بعد میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کامیابیوں کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، مین کہ وہ ٹائم کے پابند ہو جاتے ہیں، علم کے حصول کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، منٹلی سکون ہوتا ہے اور وہ کامیابیوں کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ کوئی غم ملے، کوئی پریشانی ملے، کوئی ناکامی ملے یا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو ماضی سے آپ نے نکل آنا ہے، ماضی سے آپ نے نکل آنا ہے، نئی راہوں کے کامیابیوں کے مسافر ہو جانا ہے۔ کامیابیاں تب آپ کا ساتھ دیں گے۔ دیکھو ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن بڑا قیمتی ہوتا ہے۔
ایک نے تو میں نے جیسے بتایا کہ غم دیا وہ تو چلا گیا، لیکن ساری زندگی اس میں روتے رہو گے تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کرو گے. لیکن اگر ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور جو ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں، اور پھر نئی راہوں کے جب مسافر بنیں گے یا دوسروں کو بننے دیں گے، تانوں کے آپ پیچھے ہٹا دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے. وہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی، مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اگر آپ بازو کھینچیں گے تو یا چھوڑ دیں گے تو منزل تب مل جائے گی. بس ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دو. ایک تو دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا ہوتا ہے، اور دوسری اپنے یہ جو ذہنی غلط خیالات ہیں ان سے بھی پاک کر دو. اس طرح آپ کامیابیوں کے مسافر ہو جاؤ گے. اور یہ بہت خوبصورت ہے یہ ساری آیات مبارکہ، اور بہت زیادہ اسباق ہیں. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ آپ پہ خصوصی کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.